سب سے پہلے میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بھارت کے وزیر خارجہ کا غیر سفارتی بیان ہے، جو لینگویج یوز کی ہے جے شنکر نے، ثالث کے بجائے بروکر کا لفظ استعمال کیا، کیا پاکستان کی خارجہ کامیابی مطلب بھارت کیا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے؟ بھارت کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان اتنا ریلیونٹ ہو جائے گا اس سارے پروسیس کے اندر؟ ان کے اس بیان کے اوپر غم و غصے کے بجائے ہمیں ایک اعتبار سے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جو شدید رد عمل آیا، جس قسم کی انہوں نے غلط زبان استعمال کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا، انہوں نے سفارتی تنہائی محسوس کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپوزیشن ان کو نشانہ تنقید بنا رہی ہے کہ دیکھیے پاکستان نے کس طریقے سے سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو دو اعتبار سے ہماری فتح ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ تعمیری کام کر رہے ہیں، دنیا نے اس کی تعریف کی ہے، اور ہندوستان جو ہے اس نے مخالفت کی ہے، اور ان کے وزیر خارجہ نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ انگریزی میں بروکر کا لفظ جو ہے جب ڈپلومیسی سے جڑتا ہے تو وہ ایک بہتر لفظ ہوتا ہے، ایک یعنی مطلب ایک مسلمہ اصطلاح ہے، اور جب اسے اس طریقے سے بازاری انداز میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ ایک گالی بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کو گالی دی ہے، تو اس سے پاکستان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے، ایران کا ہے، خلیجی ریاستوں کا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے سفارتکار ہیں یا سہولتکار ہیں، مثال کے طور پر اس میں ترکی، مصر، عمان، ملیشیا، چین، ان سب نے پاکستان کی نہ صرف مدد کر رہے ہیں بلکہ یہ کہ ان کی تعریف کی ہے پاکستان کی۔ تو اس وجہ سے یقیناً جو ہے ہندوستان وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس اس نے جو ہے پاکستان کے اوپر جارحانہ حملہ کیا تھا، جس کا ہم نے جواب دیا، اس کو شکست دی۔ پھر سفارتی محاذ کے اوپر وہ اس کے بعد تنہا سے تنہا ہوتا چلا گیا، یعنی امریکہ سے دوری ہوئی اس کی، یورپین ممالک میں بھی اس کی کوئی خاص اس قسم کی پذیرائی نہیں ہو، اگرچہ انہوں نے ایک ٹریڈ ڈیل کر لی ہے، لیکن چین کے ساتھ ان کے تعلقات سنبھل نہیں سکے۔ جو رشین فیڈریشن تھی جس سے ان کی وہ خواہشات تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دیکھیے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ جو سنگین ترین جنگ ہو رہی ہے، اتنے بڑے علاقے کے اوپر محیط، اور سنگین تر ہوتی جا رہی ہے ہر روز، اس کی سفارتکاری کا فریضہ پاکستان کو سونپا گیا ہے، اور ہر طرف سے پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اگر دل بڑا ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ پاکستان اگر یہ کام اچھے طریقے سے نمٹائے گا تو اس سے بھارت کے عوام بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ٹھیک۔ سو مجھے بتائیں کہ یہ ڈسپیوٹ کی طرف اگر ہم آئیں، اس ڈسپیوٹ پر اگر ہم بات کریں، تو یہ جو دونوں طرف سے جو پبلک پوسچرنگ ہے اس میں میکسیملسٹ اپروچ پوزیشن سامنے آئی ہے، کیا اندرون خانہ بھی ایسا ہی ماحول ہے یا یہ سب کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے؟ دیکھیے، اس میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دونوں نے سخت پوزیشن لی ہے، اس لیے کہ دونوں نے، امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جلد ایران میں رجیم چینج کروا دے گا، یا اس کے بعد جو اس نے اہداف مقرر کیے تھے کہ وہ بہت جلد حاصل کر لے گا، اور ایران کی مزاحمت اور اس کا استقلال امریکہ کے لیے اور بین الاقوامی برادری کے لیے خلاف توقع تھا۔ دوسری طرف جو ہے ایران کے لیے ایک سخت پوزیشن لینا بالکل سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کی قیادت کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ان کے اوپر بھاری نقصانات پہنچائے گئے۔ امریکہ نے، میں اسرائیل کی بات نہیں کرتا ہوں، انہوں نے آج تصدیق کی ہے کہ انہیں 10,000 ٹھکانوں پہ نشانے لگائے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی ہے، اور وہ اپنے نظام کو، جو نظام حکمرانی ہے ایران کے لوگ، وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی فوج بہت مضبوط ہے، اس میں جو کہتے ہیں کہ کوئی جو پاسداران انقلاب ہیں وہ بھی 2 سے 3 لاکھ کے قریب ہیں، اس کے بعد ان کی ریگولر فوج ہے وہ بھی 6 لاکھ کے قریب ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیراملٹری فورسز ہیں۔ تو وہ اس وقت برسر اقتدار ہیں، وہ کسی صورت میں جو ہے اپنی آنکھ چھپکنا نہیں چاہتے یا کمزوری کا سگنل نہیں دینا چاہتے۔ دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے
کہ امریکہ نے جب یہ پیشکش کی ہے کہ بھئی مذاکرات ہونے چاہیے، صدر ٹرمپ اس سلسلے میں بہت پر امید نظر آ رہے تھے، پر اعتماد نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 اور اقدامات کیے ہیں کہ مرینز کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، ان کی تعداد تقریباً 5000 کے قریب ہے، اور 82nd ایئر بورن کو متعین کیا جا رہا ہے، اس علاقے میں ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، اس کی تعداد تقریباً 1000 سے 2000 تک ہے۔ اب اس سے اشارے یہ مل رہے ہیں کہ ایک طرف تو امن کی بات ہو رہی ہے یا جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، صلح صفائی کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے جنگ کو تیزتر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کیا سارائی کی جا رہی ہے کہ شاید یہ تیاری اس لیے ہو رہی ہے کہ جو خرگ آئلینڈ ہے یا ابو موسیٰ جو اس کے قریب ہے آبنائے ہرموز کے اوپر، اس کے اوپر قبضہ ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے ایئر بورن جو ہے پیرا ٹروپرز لائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں نے اپنی پوزیشن مضبوط رکھنی ہے۔ ابھی تک کوئی ان کے درمیان نقطہ اتفاق نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے۔ ایران نے جو مطالبات، ایک ایران کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ نے واقعی مذاکرات کے بارے میں پرخلوص ہیں تو آپ کم از کم جنگ بندی تو کریں نا فوری طور پر، لیکن انہوں نے امریکہ کی طرف سے یک طرفہ جنگ بندی بھی نہیں ہوئی، حملے جاری ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ صورتحال نکل سکتی تھی کہ اگر ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ جنگ کے شعلے نہ بھڑک رہے ہوں، اور پھر جو ہے وہ یہ ان کا جائز مطالبہ ہے کہ ان کی اعلیٰ قیادت کو اس طریقے سے نشانہ نہ بنایا جائے۔ ابھی جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی نیوی کے کمانڈر جو ہے، کمانڈر ان چیف، ان کو بھی اساسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں یقیناً وہ بھی مجبور ہوں گے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کر سکتے یا درمیان میں کوئی کامن گراؤنڈ نہیں تلاش کر سکتے۔ رائٹ۔ سو اب ذرا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چین کا جو دورہ ری شیڈیول ہو گیا اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ جو پہلے مارچ کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا ہونا تھا، وہ ری شیڈیول کر کے انہوں نے مئی کے مڈ میں لے گئے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگلے 2-3 ہفتے میں وار کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، فنش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو واشنگٹن کی خواہش ہے کہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ انہیں اندرونی دباؤ بھی ہے، بین الاقوامی دباؤ بھی ہے، اور اس کے بعد جو بین الاقوامی منڈیاں ہیں ان میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ جو کروڈ آئل ہے اس کی قیمت تقریباً $104 کے قریب ہے، ہر طرف افراط زر ہو رہا ہے۔ افراط زر اگر ایک حد سے بڑھ جائے تو کساد بازاری میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کو دباؤ ہے، وہ جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس جنگ کا ایک نشانہ ایران تھا، دوسرا چین تھا، کیونکہ وینزویلا کا تیل ہو یا چین یہ ایران کا تیل ہو، اس کا سب سے بڑا خریدار چین رہا ہے۔ اگرچہ اس کے لیے کوئی خاص ایسی مصیبت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ اس حالت جنگ میں بھی ایران نے چین کی طرف تیل کی ترسیل جاری رکھی ہے، لیکن نشانہ چین تھا۔ اب یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جس قسم کے اقدامات کیے ہیں، انہوں نے عالمی نظام کا نقشہ ہی بدل دیا 1 سال میں، وہ بورڈ آف پیس ہو یا اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں کے اوپر امریکہ نے حملے کیے ہیں، جس قسم کے انہوں نے مغربی ممالک سے، اب مغربی حلیفوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں ایک کشیدگی پیدا کی ہے، اور اسی طریقے سے وہ لاطینی امریکہ میں جو انہوں نے رویہ رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اور چین اس کے مقابلے میں تقریباً 140 ممالک میں اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور وہ افریقہ اور لاطینی امریکہ ہو یا ایشیا ہو، تو ان کے موضوعات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی جب یہ گفتگو ہوگی، اگر جنگ کے دوران ہوتی تو الگ موضوعات تھے، اب جو جائیں گے تو اس کے الگ موضوعات ہوں گے، اور جو ہے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول بیسڈ آرڈر کا اڑنا، یونائٹڈ نیشن کی سگنیفیکنس ختم ہونا، بورڈ آف پیس بنانا، وینزویلا، یہ ساری جو آپ ابھی ایک ہسٹری بتا رہے ہیں، وہ بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ چین کی ڈسکشن کے اندر کچھ اور پوائنٹس بھی ایڈ ہو جائیں گے، بائی لیٹرل ڈسکشن نہیں ہوگی امریکہ اور چین کی بزنس انٹرسٹ اور ان کا جو اپنے بزنس اکنامک انٹرسٹ ہیں۔ سو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ جو انٹرنیشنل آرڈر ڈسٹرب ہوا ہے وہ بھی انڈر ڈسکشن ضرور آئے گا۔ سو آپ چائنا میں بھی ایمبیسڈر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ چائنا نے ابھی تک براہ راست کسی بھی قسم کی میڈیشن کی آفر نہیں کی؟ حالانکہ چائنا کی آئل سپلائی سب سے زیادہ ہے اور اس کو ایک طرح کا خطرہ بھی ابھی تو ٹھیک ہے وہ مل رہی ہے اس کو سپلائی، لیکن اگر یہ جنگ اور آگے بڑھتی ہے اور یہ جس طرح ایک دوسرے کی آئل ریزروز کو اور انسٹالیشنز کو نشانہ بنا رہے ہیں، آگے جا کے تو بات کہیں تک جا سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں ڈائریکٹ انٹرونشن چائنا نے کیوں نہیں کی؟
देखिए, दो किस्म हो सकती थी। एक ये कि वो किसी किस्म की अस्करी मदद करे, उससे तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती थी और चीन को बहुत नुकसान होता, क्योंकि चीन जो है वो बड़े एक तरतीब से आगे बढ़ रहा है। वो कोई कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से सन 1949, माफ़ कीजिएगा, सन 2049 तक, जब उनके 100 साल मुकम्मल होंगे आज़ादी के, तो उस वक्त तक वो कोई जंग ना लड़ें, क्योंकि अगर वो जंग लड़ेंगे तो उनका सारे का सारा ये निज़ाम तितर बितर हो जाएगा और उनको जो मुल्की मईशत में कामयाबियाँ हो रही हैं, बैनुल अक़वामी मईशत में जो कामयाबियाँ हो रही हैं, उनमें रखना अंदाजी हो जाएगी। दूसरा उसके पास सफ़ारती रास्ता था। तो सफ़ारती रास्ते में ये ज़रूरी होता है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो कहता है कि मैं सालसी कर रहा हूँ, तो उसके लिए फ़रीक़ैन का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान जो है फ़ौरी तौर पर आमादा हो जाता, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने आमादा नहीं होना था। लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आप मुकाबला करके देख लीजिए, इस खत्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हों, उसका खलीजी रियासतों के साथ भी बहुत एतमाद हो, सऊदी अरब के साथ उसका जो है दिफाई मुआहदा है, और अमेरिका में भी उसकी पजीराई और सुनवाई हो। तो ये यानी चीन हमारा दोस्त है, सबसे बड़ा है, दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर बन के उभरा है, लेकिन उसको भी मौजूदा मंजरनामे में वो मकाम हासिल नहीं था जो पाकिस्तान को हासिल है। इसीलिए जब पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है तो चीन ने उसकी पब्लिकली हिमायत की है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो मीडिएशन के लिए पाकिस्तान में मुझे तो लगता है इस वक्त दुनिया में कोई आइडियल मुल्क नहीं था जो ये सब कुछ कर पाता, और आप कहते हैं कि चाइना की सपोर्ट आने का मतलब यही है कि चाइना ख़ुद भी इस पोजीशन में नहीं था कि शायद वो इन फ़रीक़ैन की किसी किस्म की डिस्कशन करवा पाता। ये जो तीन बुनियादी शराइत सामने आई हैं अमेरिका की जानिब से, इसमें एटमी और मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सीज़ की सपोर्ट को तर्क करना, क्या इन इश्यूज़ पर ईरान कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? क्योंकि हमने देखा है न्यूक्लियर वाले पे तो वो तैयार थे, बाकी की जो दो चीज़ें हैं उस पर तैयार हो सकता है ईरान? स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो न्यूक्लियर अमूर के माहिर नहीं थे, और उन्हें सादा सादा गुफ्तगू की। इधर से जो ईरान की टीम थी वो जौहरी माहिरीन थे। लिहाजा ये डायलॉग जो है किसी तरीके से मुकम्मल नहीं हो सकता था। मुझे नहीं पता कि उनके पास कोई ऐसे माहिरीन मौजूद थे या नहीं अमरीकी साइड पे, क्योंकि ये बड़े हसास मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर आगे बढ़ाना है, जो अमेरिका वो तो किसी सूरत में नहीं मानेगा, मतलब ईरान ये नहीं मानेगा। उसमें जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो अफसूदगी के लिए तो तैयार हो जाएंगे कि उसे घटा दें, 60% से नीचे घटा दें, लेकिन अमेरिका ये भी कह रहा है कि जो अफसूदा शुदा इस वक्त यूरेनियम मवाद है वो उनके हवाले कर दिया जाए 460 kg का, तो वो ईरान किसी सूरत में नहीं मानेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को साथ मिलाना चाहिए। वो एक थर्ड पार्टी है और वो इस सिलसिले में जो है टेक्निकल राय भी दे सकती है और उसके बाद कोई इंतजाम कर सकती है। या दूसरे जो ममालिक मसलन यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। जो मिसाइल जो इनके स्टॉक पाइल्स थे, उसके अलावा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था जो कि सारे का सारा जो मिसाइल्स को पैदा करता था, उनको उन्होंने बड़ी हद तक तबाह कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद, इन हमलों के बावजूद, ईरान के पास कुछ ज़खायर महफूज हैं। और जो तीसरी चीज़ है जो बल्कि वो ईरान की तरफ से जवाबी शर्त आई है कि जो जंग इसराइल ने शुरू की हुई है लबनान में, उसे भी ख़त्म किया जाए। फिर ये है कि इनकी एक फ़ोर्स जो है, इनकी हिमायती फ़ोर्स जो है, इसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ़ोर्स कहते हैं, जो इराक़ में है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई ना की जाए और हुतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। तो इनके जो मुतालबात हैं या इनके जो नुकात हैं वो बाहम मुतसादिम हो गए हैं, बजाय इसके कि वहाँ से कॉमन ग्राउंड निकलता। लेकिन देखते हैं कि जंग बंदी के लिए मुमकिन है कि इनको किसी किस्म मिनिमम मीडियन पॉइंट के ऊपर एग्री करना पड़े। यानी ये नहीं कि, और जो बाकी चीज़ें हैं जो इन्होंने एजेंडा दिया है उसके लिए एक स्ट्रक्चर डायलॉग हो सकता है ईरान की तरफ से। एक और चीज़ जो शर्त आप जहन में रखिएगा, बड़ी मुश्किल शर्त है, कि उसमें उन्होंने कहा है कि आप ये गारंटी दें, यानी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी गारंटी दे कि इस तरीके से बिला जवाज़ हमले अमेरिका और इसराइल मुस्तक़बिल में नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि अमेरिका मान भी जाए तो इसराइल नहीं मानेगा। इसराइल नहीं मानेगा। और मेरा ख्याल है कि गारंटर्स पे चाइना और रशिया और पाकिस्तान, या इस किस्म के जो मुल्क जिन पर उनका ज़्यादा ट्रस्ट है,
ایران کا وہی شاید اس کی گارنٹی دے سکے، لیکن یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔